ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد، دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے۔ ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے۔ محترم سامعین کرام، مولانا طارق جمیل صاحب کے اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو بھیڑیے نے اپنے پاؤں ایسے سپیڑ لیے، یوں اب کیوں پیچھے ہوا، اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہنے لگا واہ عجب، عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا، کہا اعجب من ذالک، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے۔ ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے، ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے۔ جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اچھا، وہ واپس آیا۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، وہی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں، گو شکار کر کے کھاتا۔ وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اور ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے گو یوں پڑی ہوئی، آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے۔ زکات ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے۔ شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے۔ ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے۔ آپ نے اس کو یوں دیکھا، یا باب اے گو، ادھر سے مری پڑی تھی، ادھر پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا لیا، ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا، اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا، حاضر یا رسول اللہ، اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے، پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی۔ ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا، اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی۔ کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گیا جیسے میرے نبی وفا کر گئے۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، اور جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کیا، دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خامن بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں، اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول يا رب نفسي نفسي۔ اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے، اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا،
سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانب کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ. تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشت، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا. عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، نوح نبی کہیں نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی، یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی. یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں، میری تمہاری کیا اوقات ہوگی. اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول، کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی. یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے. خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون کون. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الطعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصد بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے. کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے. کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت. بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے. میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں. نہیں نہیں، میری امت شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش ساری. ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا. صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے. ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے. آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا. آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان. ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی. یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے. رسم و رواج سے اوپر آؤ. پیغام رسالت پڑھو سنو، پیغام کربلا پڑھو سنو. سیکھو، دین کو سیکھو، تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے. ہے آپ نے کہا من تعبد، من تعبد. گوہ کس کی بندگی کرتی ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ گوہ ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے. میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. آگے من انا، من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ بدو ڈھیلا ہو چکا ہے، آنکھیں پھر رہی ہیں. میں کون ہوں؟ گوہ کا جواب سنو، کیا عالمانہ محققانہ. انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. کوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں،
تو ایک ضرب لگائی، ایک مہر لگائی، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، میں یقین سے کہتی ہوں، قد اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں، جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں۔ دنیا کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عزت ہے، یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا، 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے۔ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت ختم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے گا، کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی، کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے۔ پہلے 23 لگا ہوا تھا، اب 24 ہو گیا، باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں، موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے، ہر چیز تو اسی طرح چل رہی، تبدیلی کیا ہوئی؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے، ہے خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا، اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے، اس قدر حماقت ہے
کہ معیار تو انسانیت ہے. اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا. بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے. بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے. ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو بدلا تو کچھ بھی نہیں. یہ جنوری شروع ہو گیا ہے، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا. کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے. اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے. البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی. اس کا وقت تھا وہ چلا گیا. تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے. تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے. جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے. وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے. وہ سما کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا. سورج کو ضیاء بنایا. ضیاء کہتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتا ہو. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو. اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا. چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا. سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے. اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں. اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی. تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے. اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1-1 لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں. 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پر ہی. تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی. اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. پاکستان نہیں، پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے. وہ تو خود کچھ بھی نہیں. چاند اس سے روشنی لیتا ہے تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں. والارض وما طحاها ونفس وما سواها. پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی. واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی. والنہار اذا تجلی، دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی. ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گی. گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا. دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے وہ موبائل نکالتے ہیں اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھا ہو تو وہ میرا موبائل نکل. لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے. سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی. تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل
اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے. ہر ٹک 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 ایک کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے. میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے. لیکن وہ قاسم پہ وقت آ گیا کہ 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے. 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا. خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا. اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا. تو کچھ پتہ نہیں ہے. مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے.